جناب ریاض صابر صاحب جو ہمارا کرنا کھرول سے تشریف لائے ہیں، سچائی یہ ہے کہ وہ جتنے اچھے ناظم ہیں اس سے زیادہ اچھے شاعر ہیں، اس سے زیادہ اچھے شاعر ہیں، ان کی ضرورت بلکہ وہاں کمی یہاں زیادہ ہے۔ تو میں ان سے گزاروں ذاتی طور پہ تو میں ان سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کیا نام شعری افکار سے بھی ہوا ہم سب کو بہت شکریہ خورشید بھائی۔ یہ جو لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ دیکھیے دوستو، اتنا خوبصورت، کامیاب اور یادگار مشاعرہ جو بابو سبھاش پرکاش جی نے کرایا ہے، ایک بار میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیاں بابو جی کے لیے بجایا جائے۔ اور اسد فاروقی صاحب نے جو اس میں محنت کی ہے، صرف 3 دن میں مشاعرہ ہوا ہے۔ جب نمائش کا مشاعرہ ہوتا ہے تو مہینہ لگ جاتا ہے، اتنا کامیاب مشاعرہ نہیں ہوتا۔ 50 سال کی گیلری کے مشاعرے ہم لیتے ہیں، لیکن جتنی بڑھیا طریقے سے، جتنے تہذیبی انداز سے آپ لوگ مشاعرہ سن رہے ہیں اس گیلری میں نہیں ہوتے۔ 4 آدمیوں کے ہاتھ میں ہمیں اگر چمک نظر آ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں تمام آنکھوں میں چمک ہے۔ ایک بار پھر زوردار تالیوں کے ساتھ بھائی خورشید حیدر کو مبارکباد ہے۔ اور دیکھیے، خورشید حیدر کے بعد پڑھنا ایک ناظم کے لیے، ایک بحث کے شاعر کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ حضرات مجھ سے 2-4 شعر پڑھوا لیں گے تو میں 5 منٹ کے نظر پڑھوں گا سنجیدگی کے ساتھ۔ آپ سنیے، کیونکہ راجیو گاندھی جی کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں 4 مصرے خورشید بھائی کی نظر کرتا ہوں، کرشن بہاری نکو صاحب کے مصرے ہیں کہ سوز رکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، سوز رکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، حال دل کہنے کا انداز کہاں سے لاؤں، اور اپنے جذبات میں دنیا کو ڈبو دوں لیکن تجھ سے ملتی ہوئی آواز کہاں سے لاؤں۔ اور جس موضوع پر یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، راجیو گاندھی صاحب کو خراج عقیدت ہم لوگ پیش کر رہے ہیں، ان کو شدت سمرپت کر رہے ہیں، تو 4 مصروں میں بھی وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس طرح ماں کے دودھ کی قیمت چکائی ہے۔ سنیے دوستو، اس طرح ماں کے دودھ کی قیمت چکائی ہے، ہم نے کبھی ترنگے کو جھکنے نہیں دیا۔ اس طرح ماں کے دودھ کی قیمت چکائی ہے، ہم نے کبھی ترنگے کو جھکنے نہیں دیا، اور خود کو وطن کی آگ پہ ہم مٹ گئے مگر سندور اس کی مانگ کا مٹنے نہیں دیا۔ اب اس طرح سنو گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خورشید حیدر کے بعد پڑھنا میں کہہ رہا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ صرف مشاہدے کی جان جس سے پڑھے اور آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ سن لیے۔ اگر آپ کو اچھے لگے تو زوردار تالیوں سے میرا حوصلہ بڑھائیے۔ میرا کلامی بول کے گرفتار ہو گیا۔ چلیے، وطن کی بات کر رہے تھے ابھی ہمارے بھائی سبھی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں اس وطن میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 4 مصرے سنیے کہ ابھی ستیہ و اہنسا کی بات کر رہے تھے، سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سچ بولنے کی ملتی ہے اس دور میں سزا، سچ بولنے کی ملتی ہے اس دور میں سزا، جھوٹوں کا دیکھو کیسا مقدر سمجھ گیا۔ سچ بولنے کی ملتی ہے اس دور میں سزا، جھوٹوں کا دیکھو کیسا مقدر سمجھ گیا، اور مسلط نشین ہو گیا وہ جھوٹ بول کر، سچ بول کے ہمارا نشیور بکھر گیا۔ سچ بولنے کی ملتی ہے اس دور میں، اپنی سچائی لیے میں پھر رہا ہوں در بدر، اپنی سچائی خورشید بھائی، اپنی سچائی لیے میں پھر رہا ہوں در بدر، جس طرف بھی دیکھتا ہوں جھوٹ کی الغار ہے، اور آج مقتل بن گیا ہے گلشن ہندوستان، آج مقتل بن گیا ہے گلشن ہندوستان، اور مالی اس تباہی پر بہت سرشار ہے۔ آج مقتل بن گیا ہے گلشن ہندوستان، اور مالی اس تباہی پر بہت سرشار ہے۔ اور ایک غزل کا شعر میں کے سامنے لائیے بھائی ڈاکٹر صاحب کہ ساری دنیا جیت کر جو کل بہت مغلوب تھا، ساری دنیا جیت کر جو کل بہت مغلوب تھا، اپنی ہی اولاد کے آگے بڑا لاچار تھا۔ ساری دنیا جیت کر جو کل بہت مغلوب تھا، اپنی ہی اولاد کے آگے بڑا لاچار ہے۔ اور دیکھیے، بہت شاعری سنانے کو بہت ساری سنا دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے مقصد کو زبان دی جائے اور یہ اتحادی کا مسئلہ ہے۔ اور آج اس ملک میں کٹر پنتھیوں کا بول بالا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے کٹر پنتھی ہو،
جو اس ملک کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں وہ اس ملک کے نہیں ہو سکتے، وہ ودیشی ایجنٹ ہیں۔ نظم سنا رہا ہوں 5 منٹ کے، اگر آپ نے پڑھوا لی تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا، اسی محبت کے ساتھ سن لیجیے۔ عرض کرتا ہوں کہ شر پسندو تم نے پھر انسانیت کو رون کر، شر پسندو تم نے پھر انسانیت کو رون کر زہر نفرت کا محبت کی فضا میں بھر دیا۔ شر پسندو تم نے پھر انسانیت کو رون کر زہر نفرت کا محبت کی فضا میں بھر دیا، اور بن کے پیٹ پتلی وطن کے دشمنوں کے ہاتھ کی تم نے سارا ملک چھوڑوں کے حوالے وطن کے دشمنوں کے ہاتھ کی تم نے سارا ملک چھوڑوں کے حوالے کر دیا۔ کس لیے بابو جی سنیے، کس لیے نفرت کے شعلوں کو ہوا دیتے ہو؟ کس لیے نفرت کے شعلوں کو ہوا دیتے ہو تم؟ کس لیے بوڑھوں کو بچوں کو جلا دیتے ہو تم؟ آخر نفرت کی یہ سوداگری کس کے لیے؟ مذہبوں کے نام پر یہ دشمنی کس کے لیے؟ اور صرف چیخے ہی سناتا ہے یہ کیسا ساز ہے، یہ تباہی کون سی تعمیر کا انداز ہے؟ بہت شکریہ۔ صرف چیخے ہی سناتا ہے یہ کیسا ساز ہے، یہ تباہی کون سی تعمیر کا انداز ہے۔ بھائی چارے کی عمارت تم نے کر دی منہدم، بھائی چارے کی عمارت تم نے کر دی منہدم، صرف نفرت اور جنوں ہے اب سیاسی مدعا۔ آپ کوئی ٹی وی چینل کھول دو سب نفرت کی باتیں ہوں گی، کوئی مدعا نہیں ہے۔ بھائی چارے کی عمارت تم نے کر دی منہدم، صرف نفرت اور جنوں ہے اب سیاسی مدعا۔ گائے رکشا کے لیے کرتے ہو انسانوں کا خون، نام پر مذہب کے کر دیتے ہو سب تن سے جڑا۔ اتنی آسانی سے سنیا یار، اتنے بڑھیا شعر میرا آہستہ سے پڑھیے۔ بھائی چارے کی عمارت، بہت شکریہ، بھائی چارے کی عمارت تم نے کر دی منہدم، بھائی چارے کی عمارت تم نے کر دی منہدم، صرف نفرت اور جنوں ہے سیاسی مدعا۔ گائے رکشا کے لیے کرتے ہو انسانوں کا خون، نام پر مذہب کے کر دیتے ہو سب تن سے جدا۔ ارے کس نے سکھلایا تمہیں یہ قتل و خون غارت کری؟ کس نے سکھلایا تمہیں یہ قتل و خون غارت کری؟ کس دھرم نے دی ہے شکشا تم کو قتل عام کی؟ اور ڈال سا ہندوستان کو جس کی مریادا پہ کل مت کرو تصویر میلی آج تم شری رام کی۔ بہت شکریہ۔ کس نے سکھلایا تمہیں؟ دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ کس نے سکھلایا تمہیں یہ قتل و خون غارت کری؟ کون سے مذہب نے دی تعلیم قتل عام کی؟ اور امن کا پیغام جس نے ساری دنیا کو دیا، مت کرو تصویر میلی مذہب اسلام کی۔ کس نے سکھلایا تمہیں؟ طبیعت سے ڈاکٹروں کے ساتھ دینی ہے۔ دیکھیے میں نے دونوں فرقوں کی بات کی، میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا۔ کچھ لوگ مریادا پروتم شری رام کا نام لے کر خون بہا رہے ہیں، کچھ لوگ اسلام کا نام لے کر خون بہا رہے ہیں، تو یہ دونوں غلط ہیں۔ یہ ہندوستان کو پیچھے دھکیلنے والے ہیں، یہ محبت کے ناصور ہیں، نفرت پھیلانے والے ہیں۔ پھر سنیے بھائی، کس نے سکھلایا تمہیں یہ قتل و خون غارت کری؟ کون سے مذہب نے دی تعلیم قتل عام کی؟ ارے امن کا پیغام جس نے سارے عالم کو دیا، مت کرو تصویر میلی مذہب اسلام کی۔ حب وطنی، اسی محبت کے ساتھ سنیے، حب وطنی جزو ایمان ہے یہ کہتا ہے قرآن۔ وطن کی محبت سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں، میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا۔ حب وطنی جزو ایمان ہے یہ کہتا ہے قرآن، خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے قرآن۔ ہے وہی سچا مسلمان جو وطن پر جان دے، وہ مسلمان ہی نہیں جو بے کسوں کی جان دے۔ ہے وہی سچا مسلمان جو وطن پر جان دے، وہ مسلمان ہی نہیں جو بے کسوں کی جان دے۔ اور آخری بندے کی محبت سے ملاحظہ کریں، آپ کو لگے کہ یہ آج کے اس مشاعرے کا پیغام ہے تو اپنی محبت ہمیں نواز دیجیے گا کہ یاد رکھو یہ اس مشاعرے کا پیغام ہے۔ یاد رکھو ہے لڑائی ظلم کا عنوان، یاد رکھو ہے لڑائی ظلم کا عنوان ہے، ہر تباہی در حقیقت ملک کا نقصان ہے، اور فائدہ کچھ بھی نہیں آپس کی اس تکرار سے، مل کے اپنے ملک میں رہنا ہے سب کو پیار سے۔ ہم نے ہر مشکل ہمیشہ مل کے ہی آسان کی، آؤ پھر لکھے نہیں
تقدیر ہندوستان کے لیے، آؤ پھر لکھیں نئی تقدیر ہندوستان کے لیے، آؤ پھر لکھیں نئی تقدیر ہندوستان کے لیے۔ آپ نے خورشید حیدر بھائی کے بات مجھے اتنی محبت کے ساتھ سنا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔